صاحب یہ سابقون سبقت لے جانے والوں کے بارے میں قرآن کی آیتوں سے وضاحت کیجیے کہ وہ قربت والے ہیں۔ اچھا، اب قرآن مجید میں یہ سابقون سبقت لے جانے والے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ آیتوں میں وضاحت یہ ہے کہ سورہ توبہ 9 دیکھیں آپ، اس میں 100 آیت ہے، اس میں لکھا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اور مہاجرین اور انصار سے سبقت لے جانے والے پہلے لوگ اور وہ لوگ جنہوں نے نیکی میں ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ ان سے راضی ہوئے، اور ان سے ان کے لیے باغات تیار کیے گئے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب سابقون کا مطلب ہوتا ہے سبقت لے جانا ہے، آگے، اہیڈ، آگے ہو گئے۔ قرآن مجید میں ابھی آگے آیت اور بھی ہے، ایک تو سمجھے دائیں ہاتھ والے ہیں اور ایک بائیں ہاتھ والے ہیں، اور ایک ان دائیں اور بائیں کے آگے سبقت لیڈرز فرنٹ پہ جو ہوتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ مقربین، جو قربت والے ہیں، جو آپ کا جو سوال ہے قربت والے، وہ جو تھے نا کہ کون زیادہ قریب، وہ سبقت لے گئے انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن اور میسج کے اندر اور عمل کے اندر، وہ سبقت لے گئے، اہیڈ ہیں۔ دائنے والے، بائیں والے اور اہیڈ، بائیں والے تو گڑبڑ پکڑے جائیں گے بیچارے، دائیں والے بھی جنت میں ہوں گے، لیکن سبقت والے ہیں جو باقاعدہ جنت میں زیادہ ہے، مطلب آگے کی جنت میں بھی اس کے وہ ہیں درجے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے ایمان لائے، فرسٹ بلیورز، ان ٹائم آلسو اور ان آل دا ٹائم۔ جب بھی قرآن کی آیت کی وضاحت ہوگی، جو فرسٹ بلیورز ہوتے ہیں، جو ہجرت بھی کرتے ہیں اپنے، اور ہجرت بھی کرتے ہیں اور مددگار بھی ہوتے ہیں، انصار، ان کی ڈیفینیشن مہاجر بھی ہیں اور انصار ہے فرسٹ، کیونکہ انیشیلی جب بھی کوئی میسج انویل ہوتا ہے کہیں پر بھی، تو اس کے فرسٹ بلیورز جو ہیں ان کو بہت زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے، بعد میں بہت بڑی جماعت بن جائے۔ پہلے لوگ کون تھے جنہوں نے پہلے کنفرنٹیشنز کو اور اس سسٹم کو فالو کرنے میں جو ان کو مشکلات آئیں، تو اللہ کہتا ہے پھر بعد میں لوگوں نے ان کو فالو کیا، احسان، اللہ بھی ان سے راضی ہو اور وہ ان سے راضی، ان کے لیے جنات ہیں۔ آگے ایک اور جگہ سورہ المومنون میں لکھا رہا ہوں، آپ لکھ لیں، 23 صورت ہے، اس کی 60 اور 61، ان کا بیہیویئر لکھا ہوا ہے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجیلۃ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ اور جو کچھ بھی انہیں دیا گیا خرچ کرتے ہیں اور ان کے دل میں لرزتے رہتے ہیں، ان کے دل لرزتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں، وہی ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور وہی ہیں جو سبقت لے جانے والے ہیں۔ اچھا، اب اور ڈیفائن کیا کہ ان کے دل لرزتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اس کی اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے، اور ان کی نیکیوں میں جلدی کرتے رہتے ہیں۔ پھر سورہ الواقعہ میں 56 9 11، ما اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور صحاب مشمع بائیں طرف والے، رائٹ ہینڈ والے کیا ہیں؟ وہ سبقت لے جانے والے، تو سبقت لے جانے والے ہی ہیں۔ سبقت لے جانے والوں کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ سبقت ہی لے کے جائیں گے، اور اللہ یہاں کہتا ہے اولئک المقربون، یہ قربت والے ہیں۔ یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے ہم لوگ جو ہیں، ہم ان لوگوں کو پکڑنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کو فالو کرنا ہے، یہ لوگ ہیں باقاعدہ، کیونکہ سبقت لے گئے ایمان کے اندر۔ تو اور ان کی ڈیفینیشن ہی یہ مقربون ہے، جو وہ آیت میں لکھا ہوا تھا کہ کون زیادہ قریب ہیں، ایہم اقرب۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سورہ حشر میں آگے 59 9 اور 10 میں بتاتا ہے والذین اتبعوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اور یہ صدقہ خیرات ان لوگوں کو، یہ لوگ جو ہے نا اپنی زندگی جو ہے وہ گزاریں گے صدقہ خیرات میں، یہ کام نہیں کریں گے، یہ ان کو صدقہ خیرات میں رہیں گے۔ لوگوں کے لیے جو ان سے قبل، یہ ایسے لوگ ہیں یہاں پر اس آیت کا کانٹیکس وہ ہے کہ وہ جو رسول جو دے اس کو لے لو، جس سے رسول منع کر دے، اسی کانٹیکس میں ہے۔ اور یہ صدقہ لوگوں کے لیے جو ان سے پہلے دائروں میں اور ایمان میں ٹھہرے ہوئے ہیں، یعنی کہ ایمان کے دائرے کے اندر صدقہ خیرات پہ یہ پلتے ہیں۔ کون؟ جن کی بات ہو رہی ہے، سبقت والے، جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتا ہے۔ اب میں فرض کر صدقہ خیرات میں پل رہا ہوں اور کوئی اور آدمی ایمان میں داخل ہو تو وہ بھی صدقہ خیرات میں آ رہا ہے،
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی ان کی طرف ہجرت کر کے آتا ہے وہ ان سے محبت کرتے ہیں، آنے والے سے محبت کر رہے ہیں، اور اپنے سینوں میں کوئی حجت نہیں پاتے اس میں سے جو ان کو دیا جا رہا ہے۔ اب ان کو بھی شیئر ملے گا کیونکہ وہ بھی اس کے اندر پلیں گے، تو جو ان کو شیئر دے ان کو تکلیف نہیں ہو رہی، ان کو بھی وہ شیئر کر رہے ہیں، اور نہ ہی اپنے اثروں پر اثر ہوتا ہے ان کو، نہ ہی ان کو اپنے نفوسوں پہ اثر ہوتا ہے کہ ان کو دیا جا رہا ہے، یا ان کو یہ بھی نہیں احساس ہے، ان کو اٹینشن بھی زیادہ مل رہی ہے کہ ان کو ابھی تعلیمات حاصل کرنی ہے ایسنس کے اندر، میسج کے اندر، اور اگرچہ وہ غربت کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، کہ وہ خود بھی غریب کیوں نہ ہو، تب بھی انہیں اثر نہیں ہو رہا ہے، ان کو جو ملا جا رہا ہے، جو آنے والے جو ہجرت میں آ رہا ہے ان کو اگر شیئر ملا جا رہا ہے ان کا جو شیئر ہے، تو ان کو اس بات کا بھی اثر نہیں ہو رہا، اور جو کوئی اپنے نفوس میں کنجوسی سے محفوظ ہوا وہی فلاح پا جائیں گے۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ تو بات ان لوگوں کی ہو گئی جو پہلے سے ایمان کے دائرے کے اندر سبقت لے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو آنے والے ہیں ان کو وہ جو دیا جا رہا ہے، چاہے وہ میسج دیا جا رہا ہے یا کوئی اگر شیئر دیا جا رہا ہے، تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا، ان کو کوئی دل میں کوئی محسوس نہیں ہو رہا ان کو کیوں دیا رہا ہے، حالانکہ وہ خود بھی غریب ہیں، پھر بھی ان کو احساس نہیں ہو رہا۔ یہ ہے سبقت والے نوجوانوں کا بیہیویئر۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے نیکسٹ آیت میں جو ہجرت کر کے آئے ایمان کے اندر، اور وہ بھی اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے، اس کے بارے میں آگے لکھا ہے وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے انہوں نے کہا اے رب ہماری مغفرت کر دے، ہمارے بھائی جو لوگ پہلے سے سبقت لے گئے ایمان میں، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا، اور ہمارے دلوں کو میں غل نہ رکھ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے پہلے سے، ربنا انک رؤوف الرحیم، اے رب ہمارے بے شک تو رؤوف الرحیم ہے۔ تو جو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پہلے سے ہیں اور ایمان میں ہمیں سے سبقت مل گئی، ان کے دل میں غل آ جاتا ہے، ان کے دل میں تو کچھ نہیں ہے، ان کے دل میں غل ہے۔ نہیں، جو بعد میں آ رہے ہیں ان کے دل میں غل اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ ان سے جیلس ہیں، سمجھ رہے؟ وہ جو ہیں وہ تو انہیں فکر ہی نہیں ہے، وہ تو سبقت لے گئے نا، یہ تو بعد میں آئے ایمان کے اندر، ان کو بعد میں تو یہ کہتے ہیں اے رب ہماری مغفرت کر دے ہمارے بھائی کے لیے، اور جو ہمارے ایمان کے ساتھ یہ لوگ سبقت لے گئے، اور اللہ کہہ رہا ہے پھر وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، وہ کہتے ہیں ہمارے دل میں جو غل ہے اس کو نکال دے، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے، رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اے رب تو رؤوف الرحیم ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں یہ بات ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں باقاعدہ ہمارا غل نکال، کیونکہ ان کو جیلسی ہے یا غل کہنا کینہ پن ہے، کیونکہ وہ خود نہیں کر پائے، ان کو نہیں ملا وہ درجہ، سمجھ رہے ہیں؟ وہ ان کو کچھ نہیں ہو رہا ہے، ان کو تو آپ غریب ہیں، ان کو تو وہ دے رہے ہیں، ان کو تو محسوس تک نہیں ہو رہا کہ وہ کون آ رہا ہے، بلکہ خوش ہو رہے ہیں، ان کے دل میں آ جاتی ہے چیز۔ تو یہ سبقت، یہ وہ لوگ ہیں جو ہیں تو یہ بھی نیک لوگ، ظاہری بات ہے، ان کو اللہ مگر ان میں یہ چیز آ جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ان میں چیز آ رہی ہے، تو یہ کہ ہم سے پہلے سے لوگ ہیں تو ان میں غل بھی آیا، تو اللہ مانگ رہے کہ ہمارے اندر غل نکال دے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ جو آپ نے جو آیت پوچھی، اس میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ جو لوگ ایمان کے اندر ہجرت کر جائیں اور مدد بھی کریں، اور بگنرز ہیں اور وہ اسی شہر کے اندر پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے اسی کے اندر سلسلہ ان کا چل رہا ہے، وہ تو ہو گئے سبقت والے۔ اور ان کو جب ان کے پاس ایمان میں کوئی مائگریٹ کر کے آئے گا اور اسی کیٹیگری میں آئے گا جو ان کی خود کی کیٹیگری ہے، ان کو جو کچھ بھی دیا جا رہا ہے ان کو کوئی پرابلم نہیں، چاہے وہ سائیکولوجیکلی آیات کی انڈرسٹینڈنگ دی جا رہی ہے، چاہے ان کو پیسے سے نوازا جا رہا ہے، کچھ بھی ان کو نہیں ہوتا۔ لیکن جو بعد کے آنے والے لوگ ہیں، جو ان کی سیکنڈ ڈگری، حالانکہ ان کا درجہ وہی ہے لیکن ان کو فیل ہو رہا ہے، ان کے اندر غل آ رہا ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا یہ غل ہم سے دور کر دے۔ صحیح ہے؟